بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 133 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 133 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بنا اور حدث کے احکام و آداب حصہ دوم۔ بنا اور حدث کے احکام و آداب حصہ دوم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِغَنِّ الْحَدَثِ أَوْ جُنَّ أَوِ احْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ بَعْدَ التَّشَهُّدِ توضأ وسلم وإن تعمده او تکلم تمت صلاته۔ ترجمہ: اور اگر نکل گیا مسجد سے وضو ٹوٹ جانے کے گمان سے، یا دیوانہ ہو گیا، یا احتلام ہو گیا، یا بے ہوش ہو گیا، تو اثر نو نماز پڑھے، اور اگر بے وضو ہو گیا تشہد کے بعد تو وضو کرے اور سلام پھیر دے، اور اگر قصداً وضو توڑ دیا یا بات کی تو تام ہو گئی اس کی نماز۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر 1، دوران نماز وضو ٹوٹنے کا گمان اور بنا کا حکم۔ دوران نماز وضو ٹوٹنے کا گمان اور بنا کا حکم۔ نمبر 2، کہکہا لگانے کی صورت میں بنا کا حکم۔ نمبر 3، تمت صلاتہ یا صحت صلاتہ کے الفاظ۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی دوران نماز وضو ٹوٹنے کا گمان اور بنا کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی اس خیال سے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، پھر معلوم ہوا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو اس صورت میں یہ شخص اپنی نماز اثر نو پڑھے۔ بنا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے نکلنا عمل کثیر ہے اور بلا ضرورت ہے، لہٰذا اس کے لیے بنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں دیوانہ ہو گیا، یا کسی کو حالت نماز میں احتلام ہو گیا، یا نمازی پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ان صورتوں میں بھی نماز اثر نو پڑھے، کیونکہ یہ عوارض نادر الوجود ہیں، لہٰذا یہ ان عوارض کے معنی میں نہیں ہوں گے جن کے ساتھ نص وارد ہوئی ہے، یعنی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاء او رائف فی صلاتہ، تو یہ ان عوارض سے ملتے جلتے نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہ عوارض نادر الوجود کہلائیں گے، اور ان صورتوں کے اندر بنا کرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا: وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ أَوْ جُنَّ أَوْ احْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ، کہ اگر نکل گیا مسجد سے وضو ٹوٹ جانے کے گمان سے، یا دیوانہ ہو گیا، یا احتلام ہو گیا، یا بے ہوش ہو گیا، تو اثر نو نماز پڑھے، تو اثر نو نماز پڑھے۔ البتہ اگر مصلی نے، نماز پڑھنے والے نے نماز میں کہکا لگایا، تو بھی اس کے لیے بنا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اثر نو نماز پڑھے، کیونکہ کہکہا بمنزلہ کلام کے ہے، اس لیے کہ کہکا اور کلام دونوں سے فہم سامع کی طرف معافی ضمیر کا انتقال ہوتا ہے، اور کلام قاطع نماز ہے، تو کہکا بھی قاطع نماز ہوا، لہٰذا کہکہا لگانے والے کے لیے بنا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہکہا لگانے والا بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ حدث کے گمان سے مسجد سے باہر نکلنے والا، یا مجنون آدمی، یا محتلم
یا جس پر بے ہوشی طاری ہوئی یہ بھی انہی کی مثل ہے، انہی کی طرح ہے، لہٰذا کہکا لگانے والے کے لیے بھی بنا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھی دوران نماز وضو ٹوٹنے کا گمان اور بنا کا حکم اور اس کی تفصیل۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری بات کی طرف، یعنی تمت صلاتہ یا صحت صلاتہ کے معنی اور مفہوم۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ اگر کسی نمازی کو تشہد کے بعد حدث پیش آیا، کب؟ تشہد کے بعد، تو یہ شخص لوٹ کر وضو کرے، لوٹ جائے، وضو کرے اور سلام پھیر دے، کیونکہ تسلیم واجب ہے، لہٰذا اس وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے تاکہ وہ سلام پھیرے۔ اور اگر یہ شخص امام ہو تو کسی کو خلیفہ بنائے تاکہ وہ لوگوں کا سلام پھرائے۔ اور اگر تشہد کے بعد نمازی نے قصدن وضو توڑ دیا یا قصدن کلام کر لیا، تشہد پڑھ چکا تھا، تو اس کی نماز پوری ہو گئی، کیونکہ قاطع نماز کے پائے جانے کی وجہ سے بنا کرنا تو متعذر ہو گیا، اور فرائض نماز میں سے اس کے ذمے کوئی فرض باقی بھی نہیں رہا، کیونکہ سب سے آخری فرض وہ کیا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہے خروج بسنعہ، خروج بسن المصلی، تو وہ عمدن فعل سے پایا گیا، یعنی عمدن جو اس نے وضو توڑا ہے یا کلام کیا تو وہ خروج بسن المصلی اسے پایا گیا، لہذا اس وجہ سے اس کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے، اس کی نماز پوری ہو گئی۔ تو یہ تھی تفصیل کہ اگر کسی نمازی کو تشہد کے بعد حدث پیش آئے اس کی، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سبقہ حدث بعد التشہد توضأ وسلم وان تعمدہ او تکلم تمت صلاتہ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ البتہ ایک بات قابل غور ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمت صلاتہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، بہتر یہ تھا کہ مصنف صحت صلاتہ کے الفاظ استعمال فرماتے کہ نماز اس کی صحیح ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے ذمہ سلام بھی باقی ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز کو تام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سلام تو واجب ہے اور اس کا استدراک بھی اب ممکن نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے تمت صلاتہ کی بجائے اگر صحت صلاتہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے تو زیادہ بہتر تھے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا دوران نماز وضو ٹوٹنے کا گمان اور بنا کا حکم اور اس کی دیگر صورتیں۔ نمبر 2، کہکا لگانے کی صورت میں بنا کا حکم جو ہم نے پہلی صورت کے ساتھ ہی ضم کر دیا۔ نمبر 3، تمت صلاتہ یا صحت صلاتہ کے الفاظ اور مفہوم اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس کی اشاعت کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔